حسن صاحب، دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ معاشی چیلنجز کم ہو رہے ہیں، ترسیلات زر بڑھ رہی ہیں، تمام مسائل کو بڑی دلیری اور حکمت سے حل کیا اور حل کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ 40 سال تو کری جا رہے ہیں اور مسائل بڑھی جا رہے ہیں، اور تم سے تو آبادی کنٹرول نہیں ہوتی۔ میں کنٹرول بھی نہیں کر رہا، مینج نہیں ہوتی۔ اچھا، اپنی شان میں قصیدہ فرما دیا، حکمت اپنے کھاتے پالی آرام نہ، اپنا ہی قصیدہ پڑھی جا رہے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کہ لکھا کیا ہے۔ لکھا ہے دیوار چمن پہ پھول نہ توڑو، لیکن تیز ہوا آندھی ہے، دیکھاں گے توڑی حکمت بھی تے دلیری بھی۔ امتحان دور نہیں، کمپارٹمنٹ بھی آ گئی تے بڑی گل ہونی ہے۔ حکمت اور دلیری، اندازہ لگاؤ پاکستان میں مجھے نہیں یاد کو بندہ قائد اعظم رہے نہیں، بعد میں پھر جنیاں حکمتاں اور دلیریاں ساڑھے سیاستدانوں نے دکھائیاں ماشاءاللہ وہ بھی سامنے ہیں۔ بالکل ایک گھڑیا قسم کے فلمی نہیں ڈائلاگ رائٹر ہوتے، نواں آیا ہے سونے تے پرانا ہو گیا سونے، برانڈ نیو ہو گیا سونے، یہ وہ سارا ڈرائی کلین ہو گیا سونے، بس ختم۔ چلیں آگے چلتے ہیں حسن صاحب۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اطاعت آرڈر نے کہنا ہے کہ نیب ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض ملک کو مفرور قرار دے چکا ہے، اور اس نے واضح کر دیا ہے کہ ملک ریاض اور علی ملک ریاض کے خلاف غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز، زمینوں پر ناجائز قبضے سمیت دھوکہ دہی، کرپشن اور فراڈ کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ بات سنو، یہ پچھلے جب سے ملک ریاض ہیز ایمرجڈ ایز اے پراپرٹی ٹائکون یا جو بھی ہے، یہ جتنی حکومتیں ہیں، ان کے جتنے سربراہ ہیں اور متعلقہ اداروں کے، یا تو جو زندہ ہیں ان کو کٹہرے میں لاؤ، اور جو مر گئے ہیں جیسے بنو امیہ کی قبریں اکھاڑی گئی تھیں ان کی قبروں سے نکالو ان کو۔ کچھ سبحان اللہ بھائی، ایک بندہ اتنے سال سے، اینڈ ہی از دا اونلی ون ان دس کنٹری، کو خدا کا خوف کرو، لوگوں کا تھوڑا بہت اپنے وطن کے ساتھ محبت بھرم رہنے دو۔ از ہی دا اونلی ون؟ کس پہ الزام نہیں لگے اور کیسے کیسے نہیں لگے؟ بات سنو، ایون فیلڈ سے لے کے سرے محل، سوئس اکاؤنٹس، بیرون ملک جائیدادیں، دبئی اپارٹمنٹس، بتائیں نا، نیم ون مین ان دس کنٹری جس پہ بھیانک ترین الزامات نہیں لگے اور وہ سچے بھی تھے، ریالٹی بھی ہے۔ پھر ٹیٹیاں، ان میں سے ایک بھی سچا نہیں ہے۔ ملک ریاض پہ الزامات سچے ہیں۔ اور دیکھو بات سنو، اس پہ بات کرنی اس لیے نہیں بنتی کہ سما میں ہی ندیم ملک کا پروگرام ہے ابھی 2-4 دن پہلے، فیصل بابڑا نے جو کہا سن لو۔ اور آج اتفاق سے میں ٹی وی بھی چند مخصوص چیزیں دیکھتا ہوں تو وہ 7 ہی ادھر ادھر، مجھے چلانا بھی نہیں آتا، تو اپنا چپڑی نے ارسلان نے دکھایا تو میں ملک ریاض، تو اب میں نے کہا یہیں رک جاؤں۔ جو ملک ریاض نے باتیں کی ہیں ان میں سے ایک لفظ غلط نہیں ہے۔ میرا ایک بہت ہی پیارا ایم بی انجم، ریٹائرڈ کمشنر انکم ٹیکس، ہی سیٹلڈ ان ملائیشیا، ان کی کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس میں ملک ریاض کا ذکر ہے۔ دس از واٹ دس کنٹری از، ایٹ روم ڈو ایز دا رومنس ڈو۔ آپ سروائیو بھی نہیں کر سکتے اس ملک میں، کوئی آدمی، یاد رکھنا، یہ تو وہ ہیں جو کوئی بندہ، کوئی ملک یا فلانا کوئی اگر دے، مجھے اب یاد نہیں آ رہی بات، وہ اس میں سے بھی حصہ مانگتے ہیں۔ وہ آپ کو اگر کوئی دے رہے ہیں امداد یا کوئی فنڈ، یا مجھے بات یاد نہیں آ رہی، سنا تھا ایک واقعہ میں نے، وہ بالکل صحیح ہے۔ اب ملک ریاض کے پیچھے اور کوئی کام نہیں ہے، اور ساتھ ملک ریاض نے دھمکی بھی ایسی دی ہے
اس کا جواب ہی نہیں. حالانکہ اس ملک میں جو بھی کوئی پڑھا لکھا ذرا اویئر سا آدمی ہے اس کو سب کچھ پتا ہے, سارے کانے نے. اینڈ دیٹ از دا وے. وزڈم ہے, محاوروں میں وزڈم ہوتی ہے. انسانی تجربہ جو ہوتا ہے سینکڑوں سال پہ مشتمل جو تجربہ ہوتا ہے وہ محاوروں کی شکل میں سامنے آتا ہے. ایٹ روم ڈو ایز دا رومنس ڈو. یہاں تو آپ کھوکھا نہیں لگا سکتے. دیکھو بات سنو, ہماری سروس لین ہے, ہماری جہاں میں رہتا ہوں جی. اس سروس لین پہ عثمان بزدار سے لے کے مریم نواز 20 بار میں نے وہ دکانیں ڈھہتی دیکھی ہیں اور بنتی دیکھی. ختم. آج کل پھر کل پرسوں میں ڈاکٹر کے گیا تھا, ڈاکٹر جمیل ہیں میرے تو بگ بردر کہتے ہیں ان کو, کمال کا وہ آرتھوپیڈک سرجن. میں ان کے پاس گیا تھا کل یا پتہ نہیں پرسوں, بڑے دنوں کے بعد نکلنا پڑا چونکہ ڈاکٹر کے پاس جانا تھا. میں آیا تو میں نے اپنے ڈرائیور وغیرہ میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ دکانیں کدوں ٹٹھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی کو مہینہ ڈیڑھ ہو گیا. میں نے کہا اچھا یہ پتہ نہیں 20ویں 25ویں 30ویں بار. یہ ملک نہیں ہے, منڈی ہے. کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور کسی کے ہاتھ میں ڈنڈی ہے. بس. سو ٹرو حسن صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ معاشی اشاریوں سے بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا. وہ حکمران بتائیں کیا انہیں الادین کا چراغ ملا ہے؟ عوام ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں, کامیاب کوئی اور ہوتا ہے. سبحان اللہ, مولانا نے بالکل ٹھیک کہا ہے. وہ الادین کا چراغ ہے لیکن وہ ذاتی معاملات کے لیے. یہ ملک ہے ہی الادین کا چراغ کچھ لوگوں کے لیے. انج کر کے رگڑ دے, ارباں روپیہ بار, جائیداداں بھی بار, سلسلے بھی بار. اب تو مجھے میرا خیال ہے کہ 3-4 سال ہو گئے ملک سے باہر گیا ہی نہیں. میں بڑا کڑتا بھی تھا, ہنستا بھی تھا, وہ فلانے دی ہے فلانے دی ہے انگلینڈ میں, اسی طرح نیو یارک, سب کو سارا کچھ پتا ہے. لیکن یہ اب ملک ریاض ایک نیا ڈرامہ شروع. او بھائی کون سا کاروباری ہے, کون سا سیاستدان ہے؟ کاروبار اس ملک میں ناممکن ہے. کھوکھا نہیں چلا سکتے تم. یہ جو ریڑیاں جنہوں نے سڑکیں روکی ہوتی ہیں, تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سڑک پہ نہیں کھڑی ہوتی, حرام پہ کھڑی ہوتی ہیں. بس ایک نواں پتہ نہیں کی ہونا ہے, میں نہیں پتا. تو وہ دوسری بات وہ بھی سچ ہے کہ ووٹ عوام کسی اور کو ڈالتے ہیں, نکلتا کسی اور کے کھاتے سے. تو بھی میں نے کہا کہ جب تک عوام پیج پہ نہیں ہوں گے تم جو مرضی کر لو سارے ایک کو پیش دیں. عوام کو شامل کرو, انتظامیہ, عدلیہ, مقننہ, سب پرزے. پاکستان از اے گرینڈ مشین جو فنکشن نہیں کر پا رہی. کیوں؟ کچھ پرزے چوری ہو گئے ہیں, کچھ پرزے ان کو زنگ لگ گیا ہے, کچھ ویسے خراب ہو گئے ہیں. تو کرو. اور یاد رکھنا, نالائکی سے زیادہ خطرناک چیز, کرپشن سے بھی زیادہ ہے منافقت اور خیانت. اور خیانت صرف پیسے کی نہیں ہوتی. یہ ٹوپی ڈرامے جو چلتے ہیں نا, سانو ٹیکس دیاں بکس دے وچ واڑ دیو, میں پڑھ گیا, میں ہنسنے لگا. اب یہ مریم نے اپنے کو یا والد کو یا اپنی والدہ مرحومہ کو اس میں ڈالا ہے, وہ کل کو نئی حکومت آئی کٹ کے باہر مارے, ختم. اور لوگوں کو کر رہے دو, آئے ہو 4 دن لی, بات ہے نا کتنے دن باقی ہیں. وہ کیڑیاں ٹیکس بکاں کٹ کے باہر سٹو. اگر شوق ہے ہمیشہ زندہ رہنے کا تو وہ بلے شاہ والی بات, بلے شاہ سا مرنا نہیں, گور پہ آ کوئی اور. بلے شاہ کو دفنانے نہیں دیا گیا, بلے شاہ جی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی مخصوص طبقے نے, لیکن ان میں سے کسی کا نام و نشان نہیں ہے. بلے شاہ کی مزار پہ میں آپ کئی بار حاضری دے چکا ہوں, حالانکہ میں قبر پرست نہیں ہوں. ایک بڑا آدمی دلی گیا مرزا غالب کے مزار پہ, پیر فقیر وہ نہیں ذہن میں, بڑے لوگ, خوبصورت لوگ. تو چلو آگے.